بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کانگریس آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، جس کو پارلیمنٹ بھی کہتے ہیں یا لیجسلیچر بھی جرنلی دوسرے ملکوں میں کہتے ہیں۔ امریکہ میں اس کو کانگریس کہا جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں جو قانون ساز ادارہ یعنی مقننہ ہے، لیجسلیچر ہے، وہ کس طرز کی۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا نام جو امریکہ میں رکھا گیا ہے وہ کانگریس ہے، اور کانگریس کے جو امریکہ کی کانگریس ہے اس کے دو ہاؤس ہیں۔ جو فرسٹ ہاؤس ہے، لوور ہاؤس ہے، اس کو کہا جاتا ہے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو۔ جو لوور ہاؤس ہے اس کو کہا جاتا ہے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو، اور جو اپر ہاؤس ہے اس کو کہا جاتا ہے سینٹ۔ اپر ہاؤس کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ سینٹ۔ اس کے بعد ہم اس لیکچر میں لوور ہاؤس کو ڈسکس کریں گے، اور لوور ہاؤس کی کیا پاورز ہیں، کیا فنکشن ہیں، کس طرح یہ ہوتا ہے، کیسے اس کی کمپوزیشن ہوتی ہے، اس کا کتنا ٹینیور ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی چینل سبسکرائب کر لیں۔ ہمارے پاس سب سے پہلے آ جاتا ہے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو۔ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو سے مراد لوور ہاؤس یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس کا لوور ہاؤس۔ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو لوور ہاؤس ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا۔ اس کے تمام جتنے بھی ممبرس ہیں وہ ڈائریکٹلی الیکٹ ہو کے آتے ہیں، یعنی الیکٹ ہو کے لوگ ان کو ڈائریکٹ ووٹ ڈالتے ہیں۔ جس طرح ہمارے آ جاتے پاکستان یا انڈیا میں راجیہ سبھا اور لوک سبھا کے جس طرح آ جاتے ہیں۔ راجیہ سبھا جو ہے وہ اپر ہاؤس ہے اور لوک سبھا لوور ہاؤس ہے۔ پاکستان میں جو قومی اسمبلی ہے اور اس کے بعد اپر ہاؤس سینٹ ہے، قومی اسمبلی کو ڈائریکٹ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، اور ایم این اے ایم پی ان کے جو ہے ایم این اے آ جاتے ہیں، اور پروونشل اسمبلی کے جس طرح ایم پی ایز آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو لوور ہاؤس ہے وہ ڈائریکٹلی کیا ہوتا ہے؟ الیکٹ ہو کے آتے ہیں، یعنی لوگ اس کو خود ووٹ ڈالتے ہیں اس کے ممبرس کو۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس تمام کے تمام لوگ ڈفرینٹ کانسٹیٹوئنسی سے آتے ہیں، اور ہر کانسٹیٹوئنسی یعنی حلقہ جس کو اردو میں کہتے ہیں، تو ہر حلقے سے ایک شخص آتا ہے۔ یہ ہمارے پاس فرسٹلی فاؤنڈیڈ 1 اپریل 1789 کو ہوا تھا، 1 اپریل 1789 کو۔ کمپوزیشن کی بات کریں تو جو ہمارے پاس ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو ہے، اس کی ٹوٹل جتنے ممبرس کی تعداد ہے وہ 435 ہے، اور کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کی اب 50 اسٹیٹس ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کی، تو اب 50 اسٹیٹس کا جو مجموعہ ہے اس کو یونائٹڈ اسٹیٹس کہتے ہیں۔ تو ہر اسٹیٹ سے کم از کم ایک ممبر آتے ہیں، اور ایک سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں۔ جو اسٹیٹ بڑی ہیں اس کو زیادہ کانسٹیٹوئنسیز میں ڈیوائڈ کیا ہوگا، اور ایک اسٹیٹ میں 10-12 ممبر بھی آ جاتے ہیں مختلف اسٹیٹس میں سے۔ تو یہ تمام اس کی کیا ہے ہمارے پاس کمپوزیشن۔ اب ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ٹینیور۔ ٹینیور کا مطلب ہوتا ہے کتنا عرصہ وہ رہیں گے اس سیٹ پر۔ تو 2 سال کے لیے وہ الیکٹ ہوتے ہیں، یعنی جنرلی 2 سال ان کا عرصہ ہوتا ہے، ٹینیور ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ خود کیا ہو جاتے ہیں؟ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، اور نیکسٹ الیکشن ہو جاتے ہیں ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کے لیے۔ اور ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کی دوسری بات جو ہے وہ لازمی ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ان کا کیا ہونا چاہیے؟ سیشن ہونا چاہیے، اور وہ سیشن جو اسپیشل سیشن ہوتے ہیں وہ 3 جنوری ایوری ایئر ہوتا ہے، یعنی 3 جنوری کو ہر سال ان کا سیشن ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی بھی ایشو پہ کسی بھی بل پاس کرنا ہو یا کوئی امینڈمنٹ کرنی ہو، کچھ بھی ہو، وہ ہاؤس کیا کرتا رہتے ہیں؟ اپنے اس کا سیشنز وغیرہ ہوتے رہتے ہیں۔ آلموسٹ 10 12 20 40 جتنے سیشن ہاؤس کی مرضی اتنے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں کوالیفیکیشن پہ۔ تو جو کوالیفیکیشن ہے یعنی اہلیت، ان کی کیسی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے ممبر بننے کے لیے؟ سب سے پہلے تو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کا ممبر بننے کے لیے آپ کو امریکن سٹیزن ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی باہر سے جس طرح فارینر گیا ہوا ہے یا اسٹرینجر ہے یا ایلین ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں الیکشنز میں کنٹیسٹ نہیں کر سکتا ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کے لیے۔ کم از کم اگر وہاں پہ 7 سال سے کیا ہو؟ شہری ہو۔ ایک تو اس کے پاس جو سٹیزن شپ ہے وہ کس کی ہو؟ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی، اور پچھلے اگر 7 سال سے سٹیزن شپ ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ اگر 7 سال سے نہیں ہے تو آپ الیکشن ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کے لیے نہیں کنٹیسٹ کر سکتے، بے شک آپ امریکہ کے سٹیزن ہوں۔ اور کم از کم اس کی جو ہے 25 سال جو ہے ایج ہونا لازمی ہے۔ 25 سال سے جو بڑا شخص ہوگا وہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کے لیے کیا ہے؟ کوالیفائڈ ہے۔ اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا کیا ہو؟ اس اسٹیٹ کا سٹیزن ہو جس کو وہ ریپریزینٹ کرے، یعنی کہ ایک شخص واشنگٹن ڈی سی سے تعلق رکھتا ہے تو وہ صرف واشنگٹن ڈی سی کو کیا کرے گا؟ ریپریزینٹ کرے گا۔ کوئی نیو یارک سے ہے تو وہ صرف نیو یارک کو ریپریزینٹ کر سکتے ہیں ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں سے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نیو یارک کے ہیں اور کسی اور اسٹیٹ کو کیا کر رہے ہو؟ ریپریزینٹ کر رہے ہو۔ کوئی بھی اس کے پاس اس کے بعد پبلک آفس ہولڈ نہیں کرنا چاہیے، یعنی وہ گورنمنٹل انسٹیٹیوشن کسی بھی کا جو ہے امپلائی نہیں ہونا چاہیے، اور ساؤنڈ مائنڈ ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ دماغی توازن اس کا کیا ہونا چاہیے؟ درست ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس پریزائڈنگ آفیسر، یعنی کہ تمام کے تمام اب جب الیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں ڈفرینٹ کانسٹیٹوئنسی سے ڈائریکٹلی، تو وہ اپنے فرسٹ سیشن میں کیا کرتے ہیں؟ اپنا پریزائڈنگ آفیسر نومینیٹ کرتے ہیں، الیکٹ کرتے ہیں، اور جو میجورٹی جس پارٹی کے ووٹ ہوں وہ کیا کر لیتی ہے؟ اس کا پریزائڈنگ آفیسر بن جاتے ہیں۔ جس طرح پاکستان میں آ جاتا ہے کہ قومی اسمبلی آپ کے اسپیکر کیا کرتے ہیں؟ الیکٹ کرتے ہیں، اور جہاں پہ جو حکومت میں ہوتی ہے پارٹی جرنلی قومی اسمبلی کا اسپیکر بھی اسی کا ہوتا ہے۔ اب جو اسپیکر ہے وہ الیکٹ کیا جاتا ہے فرسٹ سیشن میں، جیسے ہی ہاؤس فرسٹ ٹائم گیدر ہوگا، اس کا فرسٹ سیشن ہوگا، تو اس میں سب سے پہلے کیا کیا جائے گا؟
ایک ووٹنگ ہوگی اور وہ ہاؤس میں سے کسی فرد کو اسپیکر کے لیے چنا جائے گا اور جس کے پاس زیادہ ووٹ آئیں گے یعنی کہ 2/3 میجورٹی آ جاتی ہے, اکثریت ووٹ آ جاتے ہیں, وہ کیا کیا جائے گا, پریزائڈنگ آفیسر الیکٹ ہو جائے گا ہاؤس کا. اس کے بعد پاور اینڈ فنکشنز پہ بات کریں تو پاور اینڈ فنکشنز جو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کے پاس یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں سب سے پہلے ہے لیجسلیٹو فنکشن. لیجسلیٹو فنکشن مین کہ کوئی بھی وہ کسی بھی ایکٹ بل پہ وہ کیا کر سکتی ہے, کوئی بھی لا بنا سکتے ہیں, آئے وہ آرڈنری لا ہو یا کانسٹیٹیوشنل لا ہو یا منی بل ہو, کسی بھی بل کو کیا کر سکتی ہے, پریزنٹ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی بھی ممبر اٹھ کے پریزنٹ کر سکتے ہیں جی کہ ہمیں اب اتنی منی کی ضرورت ہے فلاں ڈپارٹمنٹ کے لیے, تو ہم کیا کرتے ہیں جی کہ اس کے لیے ہم منظور کرتے ہیں, اپروو کرتے ہیں, بل پاس کرتے ہیں کہ بجٹ کی ایلوکیشنز اس طرح ہونی چاہیے. یا ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے پاس یہ پاور ہے. اور جتنا بھی بجٹ میں آپ ایلوکیٹ کرتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کو, تمام کا تمام جو بجٹ ہے وہ کدھر پریزنٹ ہوگا, ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں. دوسری پاور جس کے پاس آ جاتی ہیں وہ ایگزیکٹو بلز, ادھر لکھا ہوا ہے ایگزیکٹو پاورز اس کی آ جاتی ہیں. ایگزیکٹو پاورز سے مراد کہ ایسی پاورز جو ایگزیکٹو اب کہتے ہیں انتظامیہ کو, جو انتظامیہ کی پاورز ہیں. اب جس طرح یونائٹڈ اسٹیٹس نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا پریزیڈنٹ نے کہ میں نے وار کرنی ہے ویتنام میں جا کے, تو اب وار کرنی ہے تو اس کے لیے اس کو اپروول لینا پڑے گا, ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو سے اپروول لینا پڑے گا, پھر سینٹ کا جو اپروول ہوتا ہے وہ مسٹ ہوتا ہے. تو ڈکلیئر وار اینڈ پیس کے اب یہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو اور سینٹ اپر ہاؤس مل کے ڈسکس کریں گے کہ ہمیں وار کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, یہ اس پہ ڈسکشن ہوگی ہاؤس میں. اور اس کے علاوہ پریزیڈنٹ کو امپیچ کرنا یعنی اپنے عہدے سے ہٹانا, اس پہ کوئی بھی چارجز, کرپشن چارجز یا ادر ایسے چارجز لگ گئے ہیں جو اسٹیٹ کے لیے اچھے نہیں ہیں, اسٹیٹ کی کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہیں, تو اس کو کیا جاتا ہے, اس کے خلاف امپیچمنٹ کیا کی جا سکتی ہے, لائی جا سکتی ہے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں. اس کے بعد جوڈیشل پاور ڈسکس کریں تو ان کے پاس جو جوڈیشل پاور ہے وہ یہ ہے کہ یہ امپیچ کر سکتے ہیں کس کو, پریزیڈنٹ کو. جوڈیشل پاور ان کی کیا ہے کہ یہ امپیچ کر سکتے ہیں پریزیڈنٹ کو. پریزیڈنٹ کو انہوں نے امپیچ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے, اس کے خلاف جو ریزولوشن ہے, قرارداد ہے, وہ پریزنٹ کرنی ہے کدھر, ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں. فرسٹلی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں پاس ہوگی, آگے سینٹ میں جائے گی تو سینٹ فائنل ڈیسیژن لے گا. ان کے پاس یہ اتنی جوڈیشل پاور ہے, یہ کیا کر سکتے ہیں, اس کے خلاف ریزولوشن لا سکتے ہیں, پراپرلی امپیچ نہیں کر سکتے. اس کے بعد جو ہے ججز وغیرہ آ جاتے ہیں, کیونکہ امریکہ میں سیپریشن آف پاور اور چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہے. تو اس میں یہ ہے کہ تمام کے تمام انسٹیٹیوشن, جو 3 انسٹیٹیوشن وہ ایک دوسرے پہ نظر رکھتے ہیں. اگر جج کوئی بھی ان کانسٹیٹیوشنل کام کرتا ہے یا ایسا کام کرتے ہیں جو لا کے اگینسٹ ہے, امریکن کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہے, تو اس کو امپیچ کرنے کے لیے, عہدے سے ہٹائے جانے کے لیے کوئی ریزولوشن پاس ہو سکتی ہے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں, لیکن فائنل ڈیسیژن جو ہوگا وہ سینٹ کا ہوگا. اس کے بعد جو امینڈمنٹ پاور ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر لیجسلیچر کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو سب سے پہلے تو لیجسلیچر ہی بناتا ہے. اب جب لیجسلیچر بناتا ہے تو پارلیمنٹ کے پاس یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس میں کیا کر سکتے ہیں, ایمنڈ کر سکتے ہیں. کوئی بھی اس کا آرٹیکل ہے, کوئی بھی سیکشن ہے, اس کو کیا کر سکتے ہیں, وقت کے حالات کے تقاضوں کے ساتھ اس کو ایمنڈ کر سکتے ہیں. اور یہی پاور امریکہ میں ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو یعنی لوور ہاؤس کے پاس ہے. وہ کسی بھی بل کو کیا کر سکتے ہیں, ایمنڈ کر سکتے ہیں, کسی بھی کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل کو ایمنڈ کر سکتے ہیں. اس کے لیے وہاں پہ 2/3 میجورٹی کیا ہوتی ہے, ضروری ہوتی ہے ایمنڈ کرنے کے لیے. تو امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. ہاؤس آف سینٹ جو ہے ہم نیکسٹ لیکچر